لے کر جائیں گے۔ جنتی فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، اس نے توبہ کی تھی، اس نے اپنی بستی کو چھوڑا تھا، لہٰذا ہم اس کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ یہ جھگڑا اللہ کے ہاں پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ فیصلہ دیتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ اس جگہ کو ناپو، اگر اس نے زیادہ فاصلہ طے کر لیا ہے تو جنت میں لے جانا، اور اگر اس نے کم فاصلہ طے کیا ہے تو جہنم میں لے جانا۔ فرشتوں کے ذمے یہ ڈیوٹی لگائی اور زمین کی طرف وحی کر کے کہا، اے نیک لوگوں کی بستی میرے بندے کے قریب آ جا، اور اے برے لوگوں کی بستی میرے بندے سے دور چلی جا۔ اب زمین اللہ تعالیٰ کے حکم کو کیسے ترک کر سکتی ہے؟ زمین نیک لوگوں کی بستی اس بندے کے قریب آ گئی اور برے لوگوں کی بستی اس بندے سے دور چلی گئی۔ فرشتوں نے جب جگہ ناپی تو اس کو نیک لوگوں کی بستی کے قریب پایا، اس وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا۔ 100 آدمیوں کا قاتل ایک موقع پر اس کا دل اس کو احساس دلواتا ہے کہ تو گناہ گار ہے، گناہ کر رہا ہے، گناہوں کی زندگی کو چھوڑ اور نیکی کی زندگی اپنا۔ تو شیطان بعض دفعہ گناہ کروا کر انسان کو جہنم کا ایندھن بنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ گناہوں سے انسان کسی نہ کسی موقع پر توبہ کر سکتا ہے۔ اس سے وہ کام کروایا جائے جس کو وہ گناہ نہ سمجھے، نیکی سمجھے، اور سمجھ کر اس پر عمل کرے اور اس سبب سے وہ جہنم میں چلا جائے۔ وہ کام کیا ہے جو شیطان ہم سے کرواتا ہے؟ وہ کام دین میں نیا مسئلہ ایجاد کرنا، نئی رسم ایجاد کرنا، نئی بات نکالنا۔ یہ وہ کام ہے جس کو نیکی کہا جاتا ہے، نیکی سمجھا جاتا ہے، اور نیکی کی وجہ سے انسان اس پر عمل کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ جہنم کا ایندھن بننے کے لیے تیار ہو جاتا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر خطبے سے پہلے یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، شر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ برے کام نئے کام ہیں، ہر نیا کام بدعت کہلاتی ہے، اور ہر بدعت انسان گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جس نے ہمارے دین میں وہ بات ایجاد کی جو ہمارے دین میں نہیں تھی، فہو رد، وہ مردود ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، صحابہ پوچھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اے اللہ کے نبی، آپ قیامت کے دن اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت آنے والے اشخاص اس وقت موجود ہوں گے، اس بھری دنیا میں اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت کے افراد ان کے اعضاء وضو کے نور سے چمک رہے ہوں گے۔ وضو کا یہ اثر ہوگا کہ جہاں جہاں وضو کا پانی ان کے چہروں پر، ان کے ہاتھوں پر، ان کی کوہنیوں تک جہاں جہاں بھی پہنچا ہے، وہ نور کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ میں پہچان لوں گا کہ یہ میری امت کے افراد ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی فرماتے ہیں کہ میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا، اور حوض کوثر اس پر جو پیالے رکھے ہوں گے ان کی تعداد ان گنت ہوگی، اتنی تعداد ہوگی جتنے آسمان کے تارے ہیں۔
یہ پانی حوض کوثر کا دودھ کی طرح سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور اس کی تاثیر یہ ہوگی کہ جو ایک مرتبہ وہ پانی پی لے گا زندگی بھر اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ ایک جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آئے گی تاکہ حوض کوثر سے پانی پیے، اور فرشتے ان کو دور بھگائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں سے کہیں گے یہ تو میرے ساتھی ہیں، میرے امتی ہیں، میں نے ان کو پہچان لیا ہے، ان کو میرے قریب آنے کیوں نہیں دیتے، میں ان کو اپنے ہاتھ سے پانی پلاؤں؟ فرشتے جواب میں کہیں گے یا محمد انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اس بات کا علم نہیں کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین میں کیا کیا تبدیلیاں کر دی تھیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے کہ ان لوگوں نے دین میں تبدیلیاں کر دی تھیں، مثلا اللہ کے نبی 2 عیدیں دے کر گئے تھے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خوشی کے 2 دن رکھے ہیں، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ اللہ کے نبی 2 دن دے کر گئے، 2 عیدیں بتلا کر گئے، ہم لوگوں نے 3 عیدیں ایجاد کر لیں، اور تیسری عید کے لیے جو جشن منایا جاتا ہے وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے زیادہ بڑا ہوتا۔ یہ عید میلاد جس کا جشن پاکستان میں خاص کر، انڈیا اور بنگلہ دیش میں خاص کر جتنا جشن اس عید کا جو بناوٹی ہے ہم نے خود بنائی ہے، ربیع الاول کا مہینہ چاند اس کا نظر آتا ہے، پہلی تاریخ سے لے کر 12 ربیع الاول تک 12 دن جشن منایا جاتا ہے، جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، عمارتوں پر قمقمے روشن کیے جاتے ہیں، چراغاں کیا جاتا ہے، نئے کپڑے بنائے اور پہنائے جاتے ہیں، اور دیگیں پکائی جاتی ہیں، سبیلیں لگائی جاتی ہیں۔ 12 دن عید الفطر 12 دن کی نہیں، عید الاضحیٰ 12 دن کی نہیں، لیکن جو ہم نے عید منائی ہے جس کی نماز کوئی نہیں ابھی تک، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ سالوں کے بعد ہم اور ترقی کی منازل طے کریں، اور جس طرح عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز باہر گراؤنڈ میں پڑھی جاتی ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے ملک میں عید میلاد النبی کی بھی نماز شروع ہو جائے۔ جو اللہ کے نبی نے 2 موقع بتلائے اس کا جشن نہیں منایا جاتا، کوئی جھنڈیاں نہیں لگاتا ہے، جلوس نہیں نکالے جاتے ہیں، دیگیں نہیں پکائی جاتی ہیں، اس دن کوئی سبیل نہیں لگتی ہے، لیکن جو عید ہم خود بنا رہے ہیں اس کے لیے 12 دن کا جشن منایا جاتا ہے، دیگیں پکائی جاتی ہیں، سبیلیں لگائی جاتی ہیں۔ یہ وہ کام ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا۔ فرشتے کہتے ہیں انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو علم نہیں کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین میں کیا کیا تبدیلیاں کر دی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سنیں گے کہ انہوں نے اللہ کے اس دین میں، جس کو اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اے لوگو میں نے آج دین مکمل کر دیا، جو نعمت تم پر اتر رہی تھی وہ نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر دی۔ جس دین کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کیا تھا، فرشتے کہتے ہیں آپ کو علم نہیں انہوں نے اس دین میں کیا کیا تبدیلیاں کر دیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ترکت فیکم شیئن لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ،
میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر تم نے ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھام لیا۔ ایک اللہ کی کتاب، دوسرے اس کے رسول کی سنت ہے۔ یہ دین اسلام ہے جس کے بارے میں فرشتے کہتے ہیں آپ کو علم نہیں کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین میں کیا کیا تبدیلیاں کی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فرشتوں کی زبانی یہ بات سنیں گے تو فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دوری ہو